السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد حسین بخاری اور میں ہوں ثنا خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورت کا بڑا رتبہ دیا ہے۔ کبھی وہ بہن بن کر بھائیوں کی لاڈلی بنتی ہے تو کبھی ماں بن کر بچوں کا سہارا بنتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے گھر میں موجود ہیں جہاں پر ایک بیوی اپنے معذور شوہر کے ساتھ 11 سال سے اس کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ آج ناظرین ہم ان کے ساتھ جا کے افطاری کرتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں اور اس عورت جو باہمت عورت ہے اس سے پوچھتے ہیں 11 سال تک آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو درپیش ہوتا ہے، کس طرح آپ زندگی بسر کرتی ہیں۔ تو چلیں ثنا، آج ان کے گھر پہ جا کے افطاری کرتے ہیں اور ان کے مسائل سنتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بتایا کہ آج ہم ایک ایسے گھر پہ موجود ہیں جہاں پر ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 11 سال سے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے کیونکہ ان کا جو شوہر ہے وہ معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا اور ذریعہ روزگار بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی نوکری کرتی ہے اور کچھ ہی دن چلتی ہے وہ نوکری، کیونکہ پیچھے گھر میں کوئی اس شخص کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو نوکری بھی چھٹ جاتی ہے۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کے لیے جتنی جدوجہد کرنی پڑتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ باہمت عورت اپنے شوہر کا سہارا بنی۔ وہ خوش نصیب عورتیں ہیں جن کے شوہر جو ہیں وہ صحت مند ہیں، نوکری کرتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مثال ہے اس عورت کی کہ دنیا میں ہی جنت کما رہی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ بات کرتے ہیں آپ سے۔ بہن کیسی ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ کب سے یہ بیمار ہوئے؟ کتنا عرصہ شادی کو ہو گیا؟ 11 سال سے بیمار ہے، ہماری شادی کو 14 سال ہو گئے، شادی کے 2 سال سے بعد بیمار ہوا تھا۔ تو کیا ہوا تھا انہیں؟ ان کو فالج ہو گیا تھا، شوگر تھی ان کو پہلے سے، بی پی اور شوگر ایک دم شوٹ کرا ان کا، تو ان کو فالج ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کے فالج ہو گیا، فالج کے بعد ان کے ہاتھ میں راڈ ڈلی ہوئی تھی، وہ نکلوائی، اس کے مسئلہ ہو گیا تھا۔ پھر ان کے ہپ پہ انجیکشن غلط لگ گیا تھا، وہ پورا ہپ کٹا ہوا ہے ان کا۔ اس کے بعد 2-2.5 سال پہلے یہ ٹانگ کٹی ہے ان کی۔ ایسے ہی مسلسل بیمار ہوتے رہے۔ تو اس ساری چیزوں کو مطلب 11 سال ہو گئے؟ جی 11 سال ہو گئے۔ بڑا مشکل وقت گزر رہا ہوگا؟ بس گزر رہا تھا، کبھی جاب کر رہی ہوں، کبھی ان کو دیکھ بھال میں رہتی ہوں۔ اب یہ حال ہے ان کا کہ ان کو واش روم بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، سب پیمپر ہوتا ہے ان کو، کہ کب واش روم ہو رہا ہے کب کچھ، سب پیمپر میں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو پہلے آپ کے ساتھ کیونکہ دسترخوان سجائے، کیسا لگا آج ہم آپ کے گھر آئے؟ بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ روزہ کھولتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں دسترخوان پہ، کیونکہ اللہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سنتا ہی اللہ سب کی، لیکن ہمارے کربلا کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو اللہ تعالیٰ صحت دے اور آپ کو ہمت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، یا رب العالمین یا رحمت العالمین، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اس عورت کو ہمت عطا فرما، اس کی غیب سے مدد عطا فرما، کہ اپنے شوہر کا سہارا بنی ہوئی ہے، یا پروردگار اس کی مدد فرما، ان کے گھر پر رحمتوں کے برکتوں کے دروازے اپنے کھول دے، رحمتوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بالکل، آج ہم نے ان کے ساتھ افطاری کری، دسترخوان سجایا ہماری ٹیم نے۔ کیسا لگا باجی آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ صحیح لگا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ
کس طرح زندگی سفر کر رہی ہیں کیونکہ یہی ایک آپ کا سہارا ہے؟ بچے ہیں آپ کے؟ نہیں بچے نہیں ہیں ہمارے. اولاد ہیں. تو ان کی دوائی، ان کا جو معاملات ہیں کس طرح؟ کچھ ان کے بھائی کر جاتے ہیں اور کچھ ان کے چاچا پھپھو یہ چیزیں پوچھا جاتی ہیں. سیلانی سے مجھے راشن ملتا ہے اور 4,000 روپے مہینہ ملتا ہے. سیلانی والے مجھے یہ سپورٹ کر رہے ہیں جب سے ان کی ٹانگ کا ہوا نا، جب سے یہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے. کچھ ان کے بہن بھائی کر دیتے ہیں، مطلب جو ان کے، اور کچھ ان کے چاچا اور پھپھو، مطلب جس کے جو آتا ہے وہ دے کے چلے آتے ہیں. مطلب بس یہ سو ہو رہا ہے آج کا. یہ ایسا مطلب زندگی گزر رہی ہے پچھلے 2.5-3 سال سے. مطلب 3 سال سے پہلے تو میں جاب کر رہی تھی. پہلے جاب کر رہی تھی؟ 3 سال سے میں جاب، ہاں 3 سال پہلے میں نے جاب چھوڑی جب سے ان کی ٹانگ کٹی ہے نا. جب سے ان کو پیمپر ویمپر واش روم تو یہ بستر ٹانگ کیوں کٹی؟ ان کی ٹانگ نا کیا نام ہے نا، یہ ناخن ہے نا، یہ گل گئے تھے. جب کافی گل گئے تھے تو ہم نے یہیں دکھایا تو انہوں نے بولا نہیں صحیح ہو جائیں گے، یہ ناخن اتریں گے. ایک انگلی ان کی خراب ہو گئی ہے. تو ہم نے بولا اچھا. مگر جب وہ زیادہ کیس خراب ہو گئی تو انہوں نے ہمیں سول بھیج دیا. جب سول میں گئے تو وہاں پر چلا ان کا دل 18% دھڑک رہا ہے، دل میں زہر پھیلا ہوا کہ ان کو 2 اٹیک ہو چکے ہیں. ان کو خود کو نہیں پتا کہ اٹیک ہو چکے ہیں. ان کے پیٹ میں گندا پانی ہو رہا تو سول والوں نے بولا ہم ان کی ٹانگ نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ان کے لیے 1 منٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کو ایسے رکھے کہ سول والوں نے ہمیں 1 سے 1.5 مہینہ رکھا اور 1.5 مہینے کے بعد انہوں نے بولا تھوڑا بہتر ہوئے. پھر انہوں نے وہ زہر پھیلتا پھیلتا آگے تک ٹانگ تک آ گیا. پھر انہوں نے اوپر سے ٹانگ کاٹی. شوگر ہے ان کو؟ جی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور ان کے پیٹ میں گندا پانی بھرتا ہے جو ہر مہینے ہم سول جاتے ہیں تو وہاں سرنج سے نکلا جاتا ہے کمر کے ذریعے. بس اب آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں؟ ہاں بس ان کی خدمت کر رہے ہیں. بس ان میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو پیمپر ہوتے ہیں، واش روم بھی شلوار میں کر لیتے ہیں اکثر. ان کو نہیں پتہ ظاہر سی بات چلتا. ہے ان کو نہیں پتا. ہاں اور دماغ ان کا آپ دیکھا ہی ہے کہ دماغ بالکل بھی ان کا کام نہیں کرتا. بات کر سکتے؟ جی بات. مائک میں کیا نام ہے آپ کا؟ کیا ہی نام بتاؤ. نام بتاؤں؟ ذیشان. ذیشان. جی. کام کیا کرتے؟ کلر کا. اچھا کلر کا کام کرتے تھے. طبیعت کیسی ہے اب آپ کی؟ تبھی تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. شکر ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں میری بہن، آپ کو اللہ اس کا اجر دے کیونکہ آپ سہارا بنی ہیں ایک ایسے شخص کا جو آپ کا شوہر ہے. اور کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا صبر دیا ہے، بڑا رتبہ ہے عورتوں کا اس دنیا میں. آپ خدمت کریں گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ خاندان والے آپ کے ساتھ ہیں. ہاں کیونکہ گھر بھی کرائے کا ہے نا ہمارا، رینٹ کا، تو اس لیے اور زیادہ سپورٹ مطلب یہ گھر والے کرتے ہیں. ورنہ یہی ہوتا تھا، ورنہ جاب کرتی تھی میں پچھلے مہینے 11 سال سے بیمار ہے. میں ہی جاب کر رہی ہوں تو جب تک تو مسئلہ نہیں تھا وہ جاب پر. اب بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ان کے لیے. 7,500 ہمارا گھر کی کرایہ ہے اور 7-8 پہ ان کی دوائیاں پڑ جاتی ہیں. انسولین لگتی ہیں ان کو شوگر کی، وہ 7-8 پہ ان کی دوائیاں پڑ جاتی ہیں. یہی بس زیادہ ہی مسئلہ کر جاتا ہے ہمارے لیے کیونکہ کھانا پینا تو ہو ہی جاتا ہے، کرایہ اور دوائیاں ان کی بہت مسئلہ کر جاتے ہیں. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا، یہ وہ عورت ہے، وہ بیوی ہے جو اپنے شوہر کا سہارا بنی ہے. معذور پہلے زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن بیماریوں نے اس گھر کو گھیر لیا. اس کے بعد 11 سال ہو گئے اس عورت کو. نوکری بھی کرتی رہی کیونکہ اپنے شوہر کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی دوائی کا بھی خرچہ. لیکن اب حالات کیونکہ دن بر دن خراب ہوتے چلے گئے، شوہر اس کنڈیشن پہ آ گیا کہ وہ بیڈ ریسٹ پہ آ گیا بالکل، تو جاب بھی چھوٹ گئی. خاندان والے مدد کرتے ہیں، بھائی ہیں ان کے مدد کرتے ہیں. اس طرح یہ زندگی گزر رہی ہے اور جب تک اس دنیا میں احساس کرنے والے لوگ زندہ ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے معاملات حل ہوتے رہیں گے. انہوں نے ایک NGO کا بھی نام لیا، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، وہ بھی ان کی خدمت کرتی ہے، ان کا سہارا بنی ہوئی ہے. بہت بڑی تنظیم ہے. ابھی جیسا کہ اس خاتون نے نام لیا،
तो कितने अरसे से कर रही है सैलानी वेलफेयर? सलानी से भाई 3-4 साल से। 4 साल हो जी गए। प्रॉपर आपको वो जी राशन और आते हैं हर 6 महीने इंक्वायरी करने आते हैं। खुद आते हैं? हाँ वो 6 महीने बाद इंक्वायरी करने आते हैं, देख के जाते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तंजीम है सैलानी वेलफेयर, इंसानियत की खिदमत कर रही है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत अता करे। तो जैसा कि मैंने कहा कि औरत जो है उसके बड़े रुतबे हैं, माँ का रुतबा है, बहन का रुतबा है, बेटी का रुतबा है, और सबसे बड़ा जो रुतबा है वो बीवी का है। एक शौहर तो सहारा बनते ही हैं अपनी बीवियों का, औलादों का, लेकिन यहाँ एक मिसाल है कि एक बीवी जो है अपने शौहर का सहारा बनी हुई है, पूरा घर लेके चल रही है, बाहिम्मत खातून है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद हिम्मत दे और इसके शौहर को तंदुरुस्ती दे, क्योंकि अब तो क्योंकि उसकी टांग भी नहीं है कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस ख़ानदान को, इस घर को रहमत और बरकतों के दरवाज़े खोल दे इस घर पे। आमीन। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है जो साहिब हैसियत हैं, इस फैमिली की आके मदद करें। अल्लाह भी राज़ी होगा और ये भी खुश होंगे। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि इस दुनिया में बहुत गम है, लेकिन आपके दिल में एहसास होना चाहिए। अल्लाह भी फरमा रहा है कि दूसरों का एहसास करो, खिदमत करो। अगर आप सेहतमंद हैं और साहिब हैसियत हैं और आप किसी के काम आ सकते हैं, तो अल्लाह के बंदों के लिए काम आओ। मुझे और सना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।